الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غدیر کی مناسبت سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور وصایت اور خلافت کو مان لیں اور یہ مان لیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ تھے اور بلا فصل امام تھے اور پیغمبر کے جانشین تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خلفاء کی بنسبت ایک طعن کر رہے ہیں اور ہم خلفاء کے نفاق کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس اعتراض کا میں جواب دوں، ایک مقدمہ بہت ہی اختصار سے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم امامت امام علی علیہ السلام کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب امامت امام علی علیہ السلام ثابت ہوتی ہے تو اس کا بالکل سیدھا نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ ہم خلافت خلفاء کا صاف انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر کسی کی بھی دل آزاری کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم ایک کلامی اور عقیدتی گفتگو کر کے اس نتیجے تک کے پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اہل سنت حضرات کی جو کتب ہیں اس کے اندر صحابی کی تعریف کچھ اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مسلم ومات علی اسلامہ، کہ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے پیغمبر سے ملاقات کی ہو اور وہ ملاقات کے وقت مسلمان ہو اور وہ اپنے اسلام پر اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ یہ بات آپ کے لیے واضح ہے کہ ظاہری معیارات پر اس اسلام کو دیکھا جاتا ہے، ہم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن اپنے دل میں اس کے اندر ایمان اور اس کے اندر اسلام موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کفر پر باقی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پیغمبر کے زمانے میں منافق تھے؟ تو یہ بات بالکل ثابت ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین موجود تھے، کیونکہ سورہ منافقین اس بات پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے پیغمبر یہی لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس کے اندر منافق بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ کہ جو اپنے آپ کو صحابی کہہ رہے تھے ان کے اندر منافق تھے، تو لہٰذا کسی بھی شخص کے نفاق کا امکان ثابت ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس نفاق کی بنسبت کہ اصحاب کے درمیان کوئی منافق ہے یا نہیں ہے اس کی بنسبت کوئی خبر دی یا نہیں دی؟ تو ہمیں متعدد تاریخوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر کو منافقین کے نام پتہ تھے۔ مثال کے طور پہ تاریخ یعقوبی کے اندر اس طریقے سے ہم دیکھا کہ حذیفہ نے پیغمبر سے آ کر گفتگو کی کس زمانے میں کہ جب واقعہ عقبہ رونما ہوا۔ پیغمبر نے حذیفہ سے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا کہ وہ لوگ کون تھے، اور پھر پیغمبر نے اپنی گفتگو کے درمیان ان کے نام بتائے، ان کے قبیلے بتائے، اور حذیفہ کا تذکرہ یہ کرنا تھا کہ مجھے منافقین کے نام بھی پتہ تھے اور ان کے قبیلے بھی پتہ تھے۔ تو ان تمام تر باتوں سے سمجھ میں آیا کہ کسی کا بھی نفاق ثابت ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم کسی کو منافق نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس بات کو سامنے رکھنا کہ کیونکہ اصحاب منافق نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا امام علی علیہ السلام کی امامت ثابت نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصحاب کے اندر کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے، ہاں رسول اللہ منافق کبھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو شخص رسول اللہ کا نفس ہے، رسول اللہ کا عین ہے، رسول اللہ اپنے آپ کو ان سے مقایسہ کرتے ہوں، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہوں، اپنی جگہ پر ان کو سلاتے ہوں، اپنی جگہ پر اپنا نائب بنا کر جنگ تبوک میں جاتے ہوں، تو ایسے شخص کے نفاق کو بھی ہم کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا امام علی علیہ السلام کے نفاق کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن باقی تمام جتنے بھی اصحاب تھے ان کے نفاق کے بارے میں امکان ہے۔ تو اب ہمیں آ کر دیکھنا پڑے گا کیا ہمارے پاس مکمل طور پہ دلائل موجود ہیں اور کس کے لیے دلائل موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی موجود ہو اور اس کو ہم دیکھیں، ورق گردانی کریں، تو ہمیں ہر مرحلے پر یہ دکھائی پڑے گا کہ آپ نے امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنایا، لہٰذا آپ کی امامت ثابت ہے، اور اگر کوئی اس امامت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔